تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچے نہ تمہارے سننے میں آئے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو؟ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں آتی، ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کے ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ میرے بجائے اگر کوئی غیر جنس آتا، جن آتا اور فرشتہ آتا، تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ ہم جن اور فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی بات سن سکتے ہیں، نہ ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ان کے درمیان تو جنسی مخالفت بہت بڑا حجاب ہے، بڑی روک ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں، تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے، اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر کے اعتبار سے انا بشرم مثلکم فرمانا کہ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، یہ فرمانا ہدایت اور ارشاد کی حکمت کے لیے ہے اور تواضع عاجزی انکساری کے طور پر ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے تواضع عاجزی انکساری میں کلمات وہ استعمال کریں، وہ عاجزی انکساری کرنے والوں کے بلند مرتبے کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی فرمائی، تواضع فرمائی اور فرمایا آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، تو اس سے حضور کے مرتبے کی شان معلوم ہوئی۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو ان کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا یہ ادب کو چھوڑنا ہے اور گستاخی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جن کا مقام بلند و بالا ہے، وہ عاجزی تواضع میں کوئی کلمہ کہیں تو ہمیں اس کلمے کو دلیل بنا کر نہیں کہنا چاہیے۔ تو انا بشر مثلکم کو دلیل بنا کر کوئی اگر یہ کہے کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو یہ گستاخی ہے۔ کسی امتی کو جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ بھی ملوز رہنا چاہیے کہ آپ بشر ضرور ہیں، لیکن آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہماری بشریت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے کوئی تعلق، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یوحا الیہ، مجھے وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، تو اس کے حضور سیدھے رہو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی فرما برداری کرو، عبادت کرو اور اللہ کے راستے سے نہ پھرو، واستغفروہ، اور اللہ سے معافی مانگو، اپنے عقیدے کی برائی اور عمل کی برائی سے معافی مانگو اور توبہ کرو، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مسلمانوں پہ فرض ہے، اور یہاں پہ فرمایا مشرکین کے لیے خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ منع زکوٰۃ سے خوف دلانے کے لیے فرمایا گیا، تاکہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کو منع کرنا ایسا برا ہے کہ قرآن پاک میں مشرکین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا۔ یعنی یہ جو فرمایا مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ان مسلمانوں کو خوف دلانے کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنی بری چیز ہے کہ مشرکوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، تو مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنا انسان کے ثبات، استقلال، سچ اور نیت کے سچے ہونے اور اخلاص کی قوی دلیل ہے۔ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ وہی خرچ کرتا ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، سچائی ہو اور اللہ پر اس کو بھروسہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہاں زکوٰۃ سے مراد ہے توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ توحید کو نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، یعنی یہ لوگ توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کو واجب نہیں جانتے، فرض نہیں مانتے، تو جو زکوٰۃ کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے لیے حکم ایک ہی ہے۔ کافر مشرک بھی کافر ہے، بلکہ مشرک جو ہے وہ کافر کی ایک قسم ہے۔ تو فرمایا یہاں مراد مشرکوں کے لیے بربادی ہے، کافروں کے لیے بربادی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس آیت کی تفسیر میں اقوال ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے اور ثواب اور سزا ملنے کے وہ قائل نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور بوڑھوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو نیک عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، عبادت کرنے کے قابل نہ رہیں، انہیں وہی اجر ملے گا جو تندرستی میں عمل کرتے تھے۔ یعنی ایک بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے جو تندرستی میں کرتا تھا، معذور شخص وہ عمل نہ کر سکے جو معذوری سے پہلے کرتا تھا، بوڑھا شخص وہ عمل نہ کر سکے جو وہ جوانی میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہی اجر عطا فرمائے گا جو وہ تندرستی میں کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ عمل کرنے والا اس عمل سے مجبور ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل نہیں کر سکتا، تو تندرستی اور اقامت کی حالت میں، یعنی مقیم ہونے کی حالت میں گھر میں جو کرتا تھا ویسا ہی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔